سلام آیا پیام آیا۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول یہ مقصود مومن ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے بندہ مومن سے مطلوب ہے، بلکہ قرآن نے تو اس حد تک بیان کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے رسول آپ انہیں بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو، کیونکہ ہر انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا محب ہے، اللہ کی ذات کا چاہنے والا ہے، تو اللہ جل شانہ نے نہ صرف معیار محبت ذات بلکہ معیار محبت رسول سب کچھ اتباع رسول کو قرار دیا، اور فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ کہاں تو یہ کہ محبت الہی اور محبت باری تعالی تمہاری منزل ہے، تمہارا مقصود ہے، تمہارا مدعا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اتباع کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، یعنی اللہ محب بن جائے گا اور بندہ اس کا محبوب ہو جائے گا۔ دراصل اطاعت سے مراد محض سجدہ کرنا ہی نہیں، یا اطاعت سے مراد یہی ہے کہ ان کے جو خواص ہیں ان کا جو اخلاق ہے اس کو اپنایا جائے، اور میری نگاہ میں تو رسول اللہ کی جو تربیت ہے وہ یہی سب سے پہلے تو وہ مسلمان یا اسلام کی پروجیکشن کرنے سے پیشتر بھی وہ امین کہلاتے تھے، ان کو دشمن بھی مانتے تھے کہ وہ امین ہیں۔ تو امانت کا ایک جو ان کی کہہ لیجیے خاص طور پر ان کی جو صفت ہے اس کو اپنانا ضروری ہے، صرف اطاعت کافی نہیں، اس کے ساتھ امین ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جس کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں، انہوں نے بڑا اصرار کیا ہے، خاص طور پر جس وقت انہوں نے اجازت دی اجتہاد کی اپنی زندگی میں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بجائے خود ان کی ایک کہہ لیجیے صفت ہے کہ سوچ آپ کی اجتہادی ہو، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو بنیادی ان کی اخلاقی اصول ہے وہ ہے دیانت کا اور امانت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ معیار بتایا کہ الایمان ان تکون ہوا کا تبا لما جئت بہ، کہ ایمان کا معیار یہ ہے اور ایمان کی کسوٹی یہ ہے کہ تمہاری خواہشات نفس، تمہارے نفس کے تقاضے اس حد تک شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں کہ تمہاری خواہشات بھی اس نظام مقدس اور نظام شریعت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو جائیں جو میں لے کر آیا۔ تو حضور نے بھی اپنی اطاعت کو معیار بنایا، اللہ جل شانہ نے بھی اپنے رسول کی اتباع کو اپنی محبوبیت کا معیار و مدار بتایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ میں اس کی نظر میں اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد
اور سب لوگوں سے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ ایک معنی تو مفسرین نے یہ بتایا اس کے کہ نبی کو مومنوں کی جان پر اختیار حاصل ہے، کیونکہ ولایت کے معنی تسلط کے ہیں، حکومت کے ہیں، اختیار کے ہیں، اور ایک معنی اس کے قرب کے ہیں کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور ایک معنی محبت کی بھی ہیں کہ نبی مومنوں کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو چونکہ ہر دعویٰ دلیل کا تقاضا کرتا ہے، تو دعوی محبت رسول اور دعوی عشق رسول اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ دلیل کے طور پر مومن اتباع رسول کے سانچے میں اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو، اپنے وجود کو ڈھال نہ لے۔ تو اتباع رسول تو محبت رسول کے لیے اور عشق رسول کے لیے بنیادی اساس ہے، بنیاد ہے، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور سب سے اولا مقصود ہے۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو رائیگان نہ کرو۔ صاحب تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی ان آیات کی شرح میں لکھتے ہیں، آدمی کے نیک اعمال کی قبولیت کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اگر وہ اطاعت نہ کرے تو اس کے تمام اعمال رائیگاں ہو جاتے ہیں۔ یہ اطاعت محض ظاہری اور رسمی قسم کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کے پورے اطمینان اور پوری رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے معنی واضح کرو، یعنی اس کے مفہوم کو سمجھو اور بالخصوص اس کے غرائب پر توجہ دو۔ غرائب فرائض اور حدود ہیں۔ اور یہ قرآن کریم ہی ہے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی سیرت کا مستند ترین ذریعہ یہی کتاب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، کیا تم اللہ کا قول قرآن نہیں پڑھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق پر ہے۔ سلام آیا پیام آیا